جی میرے پیارے بھائی، کوئی بھی معاملہ ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں بات ہے نا، آتی اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اس لیے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی دیکھا جائے گا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علیکم بسنتی، میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ یہ جو تعزیت والا معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عزا اخاہ المؤمن فی مصیبت کساہ اللہ حلۃ خضراء یحبر بها یوم القیامۃ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یحبر قال یغبط۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں تسلی دی، حوصلہ دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا سبز لباس پہنائیں گے جس کے ذریعے روز قیامت اس پر رشک کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ پیارے بھائی، یہ تسلی دینی چاہیے، اور یہ انسانیت کا اخلاق بھی ہے۔ مسلمان کو اس کی مصیبت کے وقت تسلی دینے کا نام تعزیت ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ تعزیت کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے صدمہ، مصیبت یا کسی اپنے یا غیر کی موت کی خبر ملتی تو اس کے پاس جا کر اسے تسلی دیتے، صبر کی تلقین کرتے اور ثواب کی امید دلاتے، اور ان کے حق میں دعا کرتے۔ جیسا کہ ایک صحابی سے ہے کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی کا بچہ فوت ہو گیا، فعزاہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعزیت کی۔ پھر فرمایا، اے فلاں، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ تم اس بچے کے ذریعے اپنی زندگی کو فائدہ پہنچاؤ، یا کل جب جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس آؤ گے تو اسے وہاں پہلے سے موجود پاؤ گے، اس بچے کو، اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے نسائی شریف میں۔ ایسے ہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کی شہادت کی خبر سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اٹھایا اور فرمایا، ثم، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ثم مسح علی رأسی ثلاثا وقال کل ما مسح اللہم اخلف جعفرا فی ولدی، رواہ احمد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا، اور ہر مرتبہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے اللہ، جعفر کی اولاد میں اس کا جانشین بنا۔ تعزیت کرتے وقت واہ ویلا نہ کیا جائے، تعزیت کرتے وقت واہ ویلا نہ کیا جائے، اور نہ ہی چیخنا، چلانا اور کپڑے پھاڑنا، خود رونا اور اگلے کو بھی رلانا، یہ سب ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، رواہ بخاری۔ جس نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا، گریباں چاک کیے، پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں بکیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا الفاظ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رخساروں کو پیٹتا ہے، نوچتا ہے، کپڑوں کو نوچتا ہے، اور خود بھی روتا ہے اور رلا دینے والی حرکات کرتا ہے اور باتیں جاہلیت والی وہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تاہم اگر بغیر آواز کے غم کی وجہ سے آنسو بہہ جائیں یا انسان رو لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل گئے تھے۔ اب آئیں اس طرف
کہ ویسے تو تعزیت کے لیے کوئی بھی تسلی دینے والے کلمات بولے جا سکتے ہیں، حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کوئی بھی الفاظ بولے جا سکتے ہیں، لیکن نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تعزیت کے وقت یہ کلمات کہا کرتے تھے: ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، رواہ بخاری۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، اور جو اس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، لہذا صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولا کرتے تھے: صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا گھر کے باہر بیٹھنا اور ہر آنے والے کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، گویا تعزیت کا یہ جو معاملہ، یہ افسوس کا وہ کرتے ہیں کہ وہ ہر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک ہی دعا مکمل نہیں ہوئی دوسرا ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کی مکمل نہیں ہوئی تیسرا آ گیا، یہ بندے پہ بندہ آتا ہے، آدمی پہ آدمی آ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، یہ گھر کے باہر بیٹھنا اور بار بار دعا کرنا، یہ جو طریقہ ہے یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے۔ ضعیف روایات تو بہت زیادہ لوگوں نے تقسیم اپنے پاس سے لگائی ہوئی ہے، سکہ اور مضبوط سند کے اعتبار سے صحیح بات کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ باہر بیٹھنا یا بار بار دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث سے افسوس کرنا تو ثابت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اس طرح میت کے گھر اکٹھا ہو کر کھانا پینا اور کئی دنوں تک جمع رہنے کو نوحہ شمار کرتے ہیں، اور نوحہ اسلام میں حرام ہے۔ حضرت ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کننا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنعۃ الطعام بعد دفنہ من النیاحۃ، رواہ ابن ماجہ۔ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور تدفین کے بعد کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیو، یہاں میں ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، جیسا کہ یہ جو سینہ چاک کرنا اور اپنے رخساروں کو پیٹنا اور جہالت کی باتیں کرنا یہ سب منع ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دکھ کے طور پہ، افسوس کے طور پہ وہ اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رو لیتا ہے، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اتنی کلچک ہے۔ اور اس طرح بھی دیکھیں کہ جو بہت دور سے لوگ آئے ہیں، بہت دور سے، ٹھیک ہے، سفر کر کے آئے ہیں، تو ان کے کھانے کا انتظام جو ہے وہ ہمسائے کر سکتے ہیں یا رشتہ دار کر سکتے ہیں۔ جن کا فوت ہوا ہے وہ تو پہلے ہی صدمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو قریب سے آئے ہوئے ہیں نا، اس کالونی سے اور اس کالونی سے، ہر بندے کے پاس آج کل بائک ہے، موٹر سائیکل، وہ موٹر سائیکل پہ اپنے گھر جا سکتا ہے، پیدل اپنے گھر جا سکتا ہے، تو وہ میت والے گھر میں جو انتظام لوگوں نے کیا ہوا ہے نا، دور آنے والے جو افراد ہیں ان کے کھانے کا، اس میں سے کھانا نہ کھائیں، انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔